بابائے سلاطین امیر جلال الدین قراتائے رحمت اللہ کون تھے؟ اناطولیہ کی فتح کے بعد سلجوقی سلاطین نے اسے اسلامی ریاست کی شکل دیتے ہوئے اناطولیہ کے شہروں کو مساجد، مدارس، ہسپتالوں، عوامی بیت الخلا اور دیگر شاندار تعمیرات سے آراستہ کرنا شروع کر دیا۔ تقریباً 150 سال بعد دیار روم ایک دارالاسلام کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ 13ویں صدی عیسوی تک اناطولیہ دینی و عصری علوم، اسلامی تہذیب اور ثقافت کا ایک اہم مرکز بن چکا تھا۔ اس دوران بہت سے مفکرین، صوفیاء کرام اور دیگر شعبہ ہائے زندگی کی مشہور شخصیات نے جنم لیا۔ امیر جلال الدین قراتائے کا شمار بھی سلاجقہ روم کے چند انتہائی قابل اعتماد امرائے سلطنت میں ہوتا ہے۔ آپ نے تقریباً 40 برس تک سلجوقی سلطنت کے مختلف اداروں میں اپنی اعلیٰ خدمات سر انجام دیں۔ سلطان علاؤ الدین کی اقباط کے دور حکومت میں سلطانی امور میں معاونت کے لیے امیر قراتائے کی تقرری شاہی محل میں کر دی گئی، جہاں انہوں نے 17 برس تک سلطان کی خدمت کی۔ امیر قراتائے بیک وقت 3 سلاطین کے اطابق بھی رہے، یہی وجہ ہے کہ انہیں بابائے سلاطین بھی کہا جاتا ہے۔ 1239 عیسوی میں سلطان غیاث الدین کے دور میں ایک معروف مبلغ بابا اسحاق کی بغاوت کے نتیجے میں ملک خانہ جنگی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ بغاوت ختم کرنے کے بعد سینکڑوں ترکوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ امیر قراتائے نے سلطنت میں اندرونی امن کے قیام کی خاطر ان ترکوں کے لیے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے انہیں قید سے رہا کر دیا۔ اس حسن سلوک کا خاطر خواہ نتیجہ نکلا اور حالات میں نمایاں تبدیلی آئی، جبکہ عوام کے دلوں میں امیر قراتائے کے لیے محبت بڑھ گئی۔ لیکن ایک اور بڑا خطرہ منگولوں کی صورت میں سر پر منڈلا رہا تھا۔ سلجوقی سلطنت اپنی تاریخ کے نازک ترین دور سے گزرتے ہوئے زوال کی جانب بڑھ رہی تھی۔ تاتاریوں کے ہاتھوں پہ درپے شکستیں کھانے کے بعد سلطان غیاث الدین انطاکیہ بھاگ گئے، جبکہ سلطنت کی ذمہ داری امیر قراتائے پر آ پڑی۔ انہوں نے حالات کا مردانہ وار سامنا کیا اور کسی نہ کسی طرح تاتاریوں سے کونیا کو بچائے رکھا۔ امیر قراتائے رحمت اللہ نے اپنی وفات سے قبل تقریباً 5 سال تک مذاکرات کے ذریعے منگول حملہ آوروں کو آگے بڑھنے سے روکے رکھا، اور یوں مغربی اناطولیہ میں موجود کئی قبیلے کے سردار ارطغرل بن سلیمان شاہ کو اپنے قدم جمانے میں مدد ملی، اور بعد ازاں ان کے بیٹے عثمان غازی نے 6 صدیوں تک 3 براعظموں پر اپنی فتوحات کے پرچم لہرانے والی عظیم الشان سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ امیر قراتائے صرف سیاسی مدبر ہی نہیں بلکہ دینی علوم و فنون میں بھی حد درجہ دلچسپی رکھتے تھے۔ آپ نے حاجی نصیر الدین محمود کو عربی کتب کا فارسی زبان میں ترجمہ کرنے کی ذمہ داری سونپی اور انطاکیہ شہر میں ایک خانقاہ تعمیر کروائی۔ امیر قراتائے نے 3 سلجوقی سلاطین کی خواہش پر 1251 عیسوی میں ایک عظیم الشان مدرسہ قائم کیا، جس کا نام مدرسہ قراتائے رکھا گیا۔ مدرسے کی تکمیل پر ایک بہت بڑی اور پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مولانا جلال الدین رومی نے بھی شرکت کی۔ امیر جلال الدین کا قائم کردہ مدرسہ قراتائے تقریباً 663 سال تک اپنی تمام تر تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ جاری رہا۔ اس مدرسے کے اولین فارغ التحصیل طلباء نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے میں ایک اہم کردار ادا کیا، جبکہ عثمانی دور میں یہاں کے تربیت یافتہ طلباء نے سلطنت کے لیے اپنی بھرپور خدمات سر انجام دیں۔ جنگ عظیم اول کے دوران اس مدرسے کے طلباء نے گیلی پولی کی جنگ میں عملی طور پر حصہ لیا، جس میں ترکوں کو ایک تاریخی کامیابی حاصل ہوئی۔ جنگ کے بعد مدرسے کو بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ 2009 میں کونیا چیمبر آف کامرس نے اسے ایک یونیورسٹی کا روپ دیتے ہوئے اس تعلیمی سلسلے کو اثرنو جاری کر دیا۔ امیر جلال الدین قراتائے کا انتقال 28 رمضان 1254 عیسوی کو کیسری شہر کے قریب ہوا۔ ان کی میت کو کونیا لے جایا گیا، جہاں انہیں مدرسہ قراتائے میں دفنایا گیا۔ امیر جلال الدین تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کا لگایا ہوا پودا ایک تناور درخت کی شکل میں 650 سال تک عالم اسلام کو پھل اور سایہ فراہم کرتا رہا، اور آج بھی صدقہ جاریہ کی صورت قائم اور آباد ہے۔